کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امین رسول پر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ بن جائیں۔ چنانچہ آپ فی الواقع ایسے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ جس بات پر قرآن ابھارتا اسی بات میں آپ کوشاں رہتے، اس کے آداب سے ادب سیکھتے اور اس کے اخلاق کو اپناتے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کے الفاظ بھی سکھائے اور معنی بھی۔ ان کا عزم قرآن کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے اوامر کو نافذ کرنا اور اس کے احکام کی موافقت کرنا تھا۔ قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق اس درجے تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ بیوی کا حق مہر ہی قرآن کریم کی کسی صورت کو حفظ کرا دینا طے کر لیتے تھے۔ رات کو وہ قرآن کے ساتھ قیام کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں صحابہ کرام کے گھروں کے پاس سے گزرنے والا ان کے قرآن کی تلاوت اور ان کے رونے کی ایسی آواز سنتا جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ قرآن کے معنی میں غور کرتے اور اس کا اثر قبول کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ہر پہلو سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھا۔ وہ اسے حفظ کرتے، اس کو لکھتے، اس کی تلاوت کرتے، دوسروں کو سکھلاتے، قرآن ہی کو حاکم بناتے اور قرآن ہی کی طرف اپنے جھگڑے لے جاتے۔ قرآن کے آداب سے خود ادب سیکھتے اور اپنی اولاد کو سکھاتے۔ قرآن سے ہی لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور قرآن سے ہی انہوں نے ملک فتح کیے۔ قومیں ان کی اطاعت قبول کرتی چلی گئیں اور قرآن کو دستور مانتی چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زمین میں اقتدار بخشا اور انہوں نے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا۔ ان میں سبقت لے جانے والے خلفائے راشدین تھے، پر چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اگر کوئی انہیں بے یارو مددگار چھوڑ دے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ایسا گروہ قیامت تک موجود رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس گروہ میں سے بنائے، نیز ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اور اپنے ہاں سے رحمت عنایت فرمائے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ قرآن کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، جو اسے پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ کہ 3 حرفوں کا مرکب ہے اور اس کے پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حدیث میں ہے، یعنی قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس قرآن پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں، ان کو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، وہ صورتیں اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ 2 بدلیاں یا 2 سیاہ سائبان ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا دونوں ایسے آئیں گی گویا کہ وہ پر پھیلائے پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں۔ وہ دونوں صورتیں اس طرح آ کر اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے ساتھیوں کی طرف سے اللہ سے جھگڑیں گے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قرآن خود سیکھتے ہیں پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آ کر کہے گا، اے میرے پروردگار، اسے زیور پہناؤ۔ چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے میرے رب، کچھ زیادہ کرو۔ چنانچہ اسے کرامت کی عبا پہنائی جائے گی۔
پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، چنانچہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا پھر اسے زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اپنے گھر والوں کے 10 ایسے آدمیوں کے لیے سفارش کر سکے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔